وہ زرتشتزم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ لکھ لو۔ کس مذہب کی بنیاد اخلاقیات پر رکھی گئی ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ وہ زرتشتزم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اب اچھا زرتشت کے مذہب میں اخلاقی اصول، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر یہ بھی بتا رہے نا، یہ بھی ابھی ہم پڑھیں گے اس کو۔ زرتشتزم میں اخلاقی اصول پر بہت زیادہ زور دیا گیا، جن میں سے چند ایک یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ انسان کے خیالات پاکیزہ ہونے چاہیے، اس لیے کہ اگر انسان کے خیالات درست اور پاکیزہ ہو جائے تو ان کے اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ گویا اعمال کی درستگی کا مدار خیالات کی اصلاح پر۔ اب خیالات کی اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے نا کہ اگر جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ خیالات پاکیزہ ہونے چاہیے، مطلب عقیدہ و نظریہ پاکیزہ ہونا چاہیے، عقیدہ اور نظریہ وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، یعنی کہ انسان کا جب عقیدہ و نظریہ درست ہو، جس طرح میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، کتابوں کو مانتا ہوں، فرائض واجبات کو مانتا ہوں، نماز کو مانتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ میرا نظریہ ہے اور یہ میرا عقیدہ ہے۔ تو پھر جب میرا نظریہ عقیدہ یہ ٹھیک ہوا کہ میں نے سب کو مان لیا، تو میں عمل کیسے کروں گا؟ میں پھر نماز پڑھوں گا، میں نماز ادا کروں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، میں اللہ کے احکامات پر عمل کروں گا، میں رسول کی اطاعت کروں گا، یہ سارے پر عملی طور پر مجھ سے خود جو ہے نا وہ صادر ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، زرتشت کی تعلیمات میں سچائی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قول و فعل میں مطابقت انسان کی بلند کردار کی علامت ہے، یعنی قول و فعل میں مطابقت۔ دیکھو، زرتشت کی تعلیمات میں سچائی کو بہت اہمیت دی گئی، مطلب سچائی نا، کہ سچ بولنا چاہیے۔ نمبر 3 دیکھیے، قول و فعل میں مطابقت۔ اصل میں قول و فعل میں مطابقت بھی جو ہے نا سچائی کی اصل میں اس کے اوپر وہ اس کا دار و مدار ہے، کہ جب انسان کہتا ہے نا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمان لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم جو بولتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو، مطلب زبان پر کچھ اور ہے اور کرتے کچھ اور ہو، ہمیں کرتے ہو تو یہ کرو۔ اور وہ جو مثال محاورہ بھی مشہور ہے کہ چور کو کہتا ہے چوری کر اور گھر والے کو کہتا ہے کہ بیدار رہو، ٹھیک ہے، تو یہ والی بات وہ نہ ہو۔ نمبر 4، جسمانی صفائی پر بھی بہت توجہ دینا کیا ہے وہ بھی ضروری ہے۔ نمبر 5، زرتشت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شخص مالدار ہو اسی دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تواضع انکساری کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے۔ اچھا، اس کا اگر خلاصہ بتا دوں نا، اچھا چلو اس کو پڑھ لیں پھر میں خلاصہ بتاتا ہوں۔ نمبر 6، زرتشتزم کے علاوہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کی امداد سے نہیں روکا گیا، بلکہ اس کا بجا طور پر حکم دیا گیا ہے۔ اور نمبر 7، زرتشت رہبانیت کا شدید مخالف تھا اور شادی کو انتہائی ضروری قرار دیتا تھا۔ خود اس نے اپنی ساری زندگی کھیتی باڑی میں گزاری اور اپنے ہاتھ سے محنت کی کمائی کرنا اور اپنے استعمال میں لانا باعث فضیلت گردانا اور یا نام و نمو اور دکھلاوی کاموں کو معیوب۔ اب یہاں پر جو 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، اخلاقیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، اخلاقیات کیا ہے؟ اگر ہم اسلام کو دیکھیں نا تو اسلام سارا کا سارا اخلاقیات اثر ہم نے عام طور پر اخلاق کا جو مفہوم لیا ہے نا، بہت مختصر سا مفہوم لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اخلاق اس کو کہتے ہیں، اور اخلاقیات اس چیز کا نام ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی انداز سے پیش آ جاؤ۔ یہ اخلاقیات نہیں ہے، یہ اخلاقیات نہیں ہے۔ اخلاقیات جو ہے نا یہ بہت ہی جامع ورڈز ہے، بہت ہی جامع قسم کے الفاظ ہے۔ وہ کس طرح؟ یعنی انسان چاہے حقوق العباد ہو، انسان کا تعلق چاہے حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، معاملات ہو، عبادات ہو، لوگوں کے ساتھ لین دین ہو، یہ جب ساری چیزیں جو ہے نا شریعت کے دائرہ کار کے اندر ہوں گی تو ان ساروں چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاقیات کہا جاتا ہے۔ جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے، تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ ان کے اخلاق جو تھے نا وہ کیا تھے؟ وہ قرآن، مطلب قرآن میں جس کو حرام کیا گیا اللہ کے نبی نے اس سے خود کو بچایا، اور جس کو حلال کیا گیا اس کو انہوں نے کر لیا۔ قرآن نے جو حکم دے دیا وہ بالکل ایک عملی نمونہ تھا آپ علیہ السلام ہمارے لیے، جس طرح قرآن تھا اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو وہ پیش کر دیا۔ تو یہ ان کا بھی اگر اخلاقیات پر ہے نا تو اخلاقی اصول یہی سارا کچھ ہے کہ جو حق ہے اس کو حق مانا جائے، جو باطل ہے اس کو باطل مانا جائے، اچھے کام کیے جائے، برے سے خود بھی برے کام نہ کرے، دوسروں کو برے کی تلقین ہو وہ نہ کرے بلکہ دوسروں کو اس سے منع کرے۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں پر ایک اور سوال ہے نا، یہاں پر اگر آپ دیکھیں نا کہ یہ جو آپ آخری نمبر پہ دیکھیں جو 7 نمبر ہے، رہبانیت کا شدید مخالف تھا، رہبانیت کا شدید مخالف تھا۔
سوال اگر اس ٹائپ کا آ جائے نا کہ وہ کون سا مذہب ہے اسلام کے ماں سیوا جو رہبانیت کا سخت کٹر مخالف تھا، تو وہ زرتشتزم تھا۔ حالانکہ جین مت ہو یا اس طرح بدھزم ہو یا چاہے عیسائیت ہو یا مثال کے طور ہندوازم بھی ہو، اس میں رہبانیت کی کیا کی جاتی ہے، اس کی تعلیم رہنمائی اور اس کی تلقین کی جاتی ہے، جبکہ یہ سخت اس چیز کا مخالف تھا۔ جبکہ اگر دیکھیں تو جین مت میں یا خاص کر بدھزم میں شادی کو وغیرہ کو وہ اس طرح جو ہے نا مایوس سمجھتے تھے، کہتے کہ شادی نہیں کرنی چاہیے ورنہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو وہاں پر اس چیز کی سخت مخالف کی گئی ہے۔ کس نے مخالفت کی ہے؟ اس زرتشتزم نے اس کی سخت مخالفت وہ کی ہے۔ اور ایک تیسری چیز کی بھی سخت مخالفت کی ہے، وہ جین مت ہے۔ کس چیز کی؟ جین مت کی۔ دیکھو جین مت میں یعنی جین مت میں کھیتی باڑی کرنا وہ لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے نا، کیونکہ کھیتی باڑی اور زمینداری میں جانداری چیزیں مر جاتی ہیں، ہل چلاتے وقت وہ مر جاتے ہیں۔ اور جین مت کا تو بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ اہنسا تھا کہ کسی جاندار کو تکلیف نہ دی جائے، لیکن زرتشتزم نے اس چیز کو جو ہے نا اپنا وہ بنا لیا کہ نہیں، کھیتی باڑی بھی کرنی چاہیے اور اس طرح محنت بھی کرنی چاہیے، زمینداری بھی کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے۔ تو اس میں اس چیز کی مخالفت کی گئی ہے جو کہ جین مت کا عقیدہ ہے۔ تو یہاں تین چیزوں کی جو ہے نا وہ بات آپ کو سمجھ، ایک اخلاقیات، ایک رہبانیت اور ایک اس طرح جو ہے نا وہ زمینداری وغیرہ جو میں نے بات بتائی کہ کس مذہب کی یہاں پر وہ ہو گئی ہے، اس میں مخالفت ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ جو میں نے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی چیز ہے، صحیح ہے نا؟ اچھا جی، یہ بیچ میں جو ہے نا اس کو آپ رہنے دو، نوجوان سے کہ خصوصی تعلیم اس کو بھی غیر ضروری ہے، فرائض دینیہ اس کو بھی چھوڑ دے۔ یہ جو زرتشتزم میں ثنویت، دو خداؤں کا تصور یہاں پہ آ جائے۔ اچھا، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے نا کہ وہ کون سا مذہب ہے جس میں دو خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے، تو وہ ہے ثنویت کا عقیدہ زرتشتزم میں۔ لیکن بہرحال وہ بھی انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اصل میں دو خداؤں سے مراد کون ہے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں۔ اچھا، ایک اور بھی سوال ہے کہ وہ کون سا مذہب ہے جس میں تین خداؤں کا تصور ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ تو عیسائیت ہے نا۔ کون سا ہے؟ وہ عیسائیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اب یہاں پر ثنویت سے کیا مراد ہے؟ تو زرتشتزم کی بنیادی تعلیمات پر انتہائی غور و خوض کرنے کے بعد یہ بات جو ہے نا وہ سامنے آئی ہے کہ زرتشت خود ایک موحد آدمی تھا اور وہ اس کے نزدیک اصل معبود ایک ہی ہے، البتہ شر برائی کو ایک دوسری طاقت نے پیدا کیا ہے جسے ہمارے یہاں شیطان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خدائے شر ہوتا ہے نا، خدائے شر ہوتا ہے، اس سے مراد انہوں نے ایک مستقل خدا کو مان لیا ہے، لیکن یہ بات دراصل یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہاں خدائے شر سے مراد کیا ہے؟ خدائے شر سے مراد یہاں پر وہ شیطان ہے۔ تو یہ بس ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ سوال کیا جائے نا تو آپ نے اس چیز کا جواب جو ہے نا وہ یہ دینا چاہیے۔ اگر وہ آپ سے سوال کرے کہ ثنویت کا عقیدہ کہاں پر پایا جاتا ہے، تو آپ کہو کہ زرتشتزم میں۔ تو اگر بعد میں آپ سے یہ نہ بھی پوچھے نا، اگر آپ اپنی طرف سے اتنا کہہ دیں کہ سر یہ تو عقیدہ پایا جاتا ہے لیکن سر ہم نے پڑھا ہے یہ کہ یہ جو ثنویت کا عقیدہ ہے اصل میں دو خداؤں کا تصور وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح عام لوگوں میں یہ وہ ایک تاثر لیا جاتا ہے مختلف کتابوں سے، کہ جو دوسرے خدا کا جو تصور ہے نا وہ اس طرح ہے کہ وہ شیطان کو قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کو خدائے شر جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں زرتشتزم کی مذہبی و مقدس کتابیں، یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے نا۔ یہ جو ان کی مذہبی کتابیں ہیں نا، یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے۔